بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین موضوعات پر بات کریں گے، زیادہ لمبی چوڑی ویڈیو نہیں بنانی ہے کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو سے لوگ اکتا جاتے ہیں۔ سننے والی ہے بھئی آج کی ویڈیو۔ اس میں ایک تو ذکر ہے محسن نقوی صاحب کا، پنجاب میں وہ حکمرانی کر چکے ہیں اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں۔ ویسے تو وہ ایک میڈیا پرسن ہے اور میڈیا انڈسٹری میں انہوں نے خوب نام کمایا ہے، 3-4 بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ چینل وہ چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی بنائے گئے ہیں پنجاب حکومت میں حکمرانی کرنے کے بعد، اور اب جناب وہ مرکز میں، جی ہاں، مرکز میں وزارت داخلہ کا قلمدان سنبھالا ہے۔ اس کے بعد وہ انسداد منشیات کا قلمدان بھی ان کے پاس ہے۔ وہ ایک دن گئے ہیں وہاں پر، انہوں نے دیکھا ہے جناب تو فیصلہ کیا ہے کہ نہیں بھائی، 2 دفتر وہ استعمال نہیں کریں گے، وزارتیں بالکل 2 ہی ہوں گی لیکن دفتر ایک استعمال کریں گے، یعنی وزارت داخلہ کا۔ دوسرا دفتر جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو عملہ ہے نا اسے آپ کہیں اور شفٹ کر لیں، تبادلہ کر لیں ان کا، میں جو ہے نا وہ ایک ہی عملے سے، تو یہ بہت بڑی بچت کر رہے ہیں وہ حکومت کی، وہ علیحدہ چیز ہے، وہ کیا نام ہے، اب یہ پتہ نہیں سچ ہے یا کیا سرائی۔ وہ فیاض ویلانہ صاحب ہیں نا، وہ غالباً کینیڈا میں ہوتے ہیں، صاحب ہیں پاکستان میں سرو کر چکے ہیں پہلے، اب پتہ نہیں وہ وہاں پر کیسے چلے گئے ہیں اور کیوں چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ادھر کینیڈا میں اور یورپ میں لوگ تنخواہ لیتے ہیں لیکن اوپر سے کچھ نہیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اوپر سے کچھ نہیں لیتے ہیں، یعنی وہ ادھر کی جو کمائی ہے پاکستان میں جو ہے نا وہ ادھر فیصلہ کیا گیا ہے، غالباً صدر صاحب نے بھی فیصلہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا، اور غالباً محسن نقوی صاحب نے بھی یہی کہا ہے، اس طرح سے ایک دور وزیروں نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب ہم تنخواہ نہیں لیں گے۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تنخواہ نہیں لیں گے یہ لوگ لیکن اوپر سے جو ہے نا وہ کچھ چھوڑیں گے نہیں۔ اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ وہ بالکل اپنے آپ کو کلین رکھتے ہیں۔ ویسے آج کے دور میں اتنی مصروف زندگی، مطلب کہہ لیں کہ نوکری کرنی، وزارت داخلہ میں بہت کہہ لیں کہ بڑی مصروف جو ہے نا وہ وزارت ہے، تو وہاں سے تنخواہ لینا نہ لینا خیر اچھی بات ہے، پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں، لیکن یہ بات کہاں تک سچ ہوگی مولانا صاحب کی۔ اچھا، ایک اور بات جو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جناب میں آزاد حیثیت سے سینٹ کا جو ہے نا وہ امیدوار ہوں گا، سینٹ کی ممبرشپ کے لیے۔ اب آزاد کو ووٹ کون دے گا؟ پارٹیاں تو اپنے اپنے لوگوں کو ووٹ دیتی ہیں، تو یہ آزاد ہوں گے، ان کو ووٹ کون دے گا؟ جناب وہی دے گا جو ان کو لایا ہے، یعنی وہی لوگ وہی پارٹیاں دیں گے۔ غالباً امکان یہی ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی مل کر ان کو جتوائیں گے، کہاں سے جتوانا ہے وہ دیکھتے ہیں، ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے، پتہ چل جائے گا، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ آزاد جیت کر پھر یہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ ان کی مجبوری ہے سینٹ کا ممبر بننا، کیونکہ وہ ایم این اے تو ابھی کوئی بن نہیں سکتے ہیں، کیونکہ کوئی سیٹ چھوڑے گا تو اس کی جگہ پر ہی وہ بنیں گے۔ تو سینٹ کا مطلب ممبر بننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ حکومت کے اندر یعنی کابینہ میں 6 ماہ سے زیادہ کوئی وزیر نہیں رہ سکتا ہے، یعنی بغیر ممبر ہونے کے، یعنی اس کو ایم این اے ہونا ضروری ہے یا سینٹ کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ تو انہوں نے ایم این اے تو نہیں، سینٹ کا ممبر بننے کی کوشش وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، وہ آزاد کھڑے ہوں گے۔ وہ تارڑ صاحب ہیں نا جی، ایک وہ چھوٹے تارڑ صاحب، ایک بڑے تارڑ ہیں، ایک چھوٹے تارڑ ہیں، ایک تو ان سے بھی بڑے تارڑ تھے، وہ ان کے دادا تھے غالباً یا نانا تھے، تو یہ عطا تارڑ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ نہ ہمارے آدمی ہیں نہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، تو یہ بس جو ہے نا وہ اپنے کام کے آدمی ہیں، اپنا کام یعنی وہ
اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی، ویسے ان کا تجربہ تو کافی ہو گیا حکومت میں، 5-7 مہینے انہوں نے کی ہے، تو اب وہ فٹ ہیں وزارت داخلہ کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو پنجاب میں وہ کارکردگی دکھائی ہے، اور جس کے لیے انہیں وہ وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا تھا شہباز شریف کی طرف سے اور جناب راجہ ریاض کی طرف سے، جانتے ہیں آپ اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے، تو ان دونوں نے مل کر جو ہے نا اس کا فیصلہ کیا تھا کہ پنجاب کے اندر کون وزیر اعلیٰ ہوگا۔ تو جناب یہ مطلب پنجاب کے اندر غالباً اگر انہوں نے نہیں بھی کیا ہے تو جو پنجاب کے اندر حکومت تھی، گورنر تھے، وہ ان لوگوں نے مل کر ہی کیے ہیں سارے، یہ کہاں سے فیصلے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے بخوبی۔ تو وہ جناب اب فٹ ہیں وزارت داخلہ کے لیے، اور انشاءاللہ وہ کر رہے ہیں وزارت، اور آگے بھی وہ جناب کریں گے، کیوں نہیں۔ اچھا دوسری بات جناب وہ کرنی تھی، ایک عورت ہے، لڑکی ہے، کیا ہے آپ اس کو بخوبی جانتے ہوں گے، ابھی تو پہلے نہیں اتنا جانتے تھے، مریم اکرام نام ہے غالباً ان کا۔ یہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت جناب یہ آپ تھمب نیل میں دیکھیں ایک فوٹو لگی ہوئی ہے، پیچھے وہ جلاؤ گراؤ ہوا ہے، اور سامنے وہ تصویر میں کھڑی ہے جناب جھنڈا لیے پی ٹی آئی کا، اور کپڑے بھی وہ اس نے سبز اور لال اور وہ پی ٹی آئی کے پہنے ہوئے ہیں۔ اب جو اس وقت بھی لوگوں نے شور مچایا تھا کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کی بندی نہیں ہے، اس کا پتہ کریں کون ہے، یعنی نام تو وہ اس میں زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگوں کا لگا ہے، لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ بھائی تفتیش کرو اس کی، وہ بنائیں کمیٹی شمیٹی کوئی اعلیٰ جوڈیشل، تو اس کا وہ پتہ کریں کہ کون اصل مجرم ہے اس 9 مئی کے واقعے کے۔ تو اس وقت تو جناب یہ جو لڑکی تھی اس کے بارے میں وہ پی ٹی آئی والوں نے بولے تھے تھوڑا بہت، اور نون لیگ والوں نے جناب خوب کہا تھا کہ یہ دیکھیں جناب خواتین جو ہیں پی ٹی آئی کی یہ کیا کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، اور اب یہی خاتون جو ہے وہ نون لیگ میں آ کر اس نے آ کر نہیں بلکہ شاید کیا یقیناً یہ نون لیگ کی ہی تھی اس وقت بھی، اور ادھر سے ادھر، کیونکہ یہ ذرا گمنامی کی زندگی میں تھی، اتنی وہ میڈیا میں شاید نہیں تھی کہ اس کا نہیں پتہ چل سکتا تھا، جاننے والے تو جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ تو یہ جناب اس کو مخصوص نشستوں میں نشست بھی دی گئی ہے قومی اسمبلی کی، لیکن نون لیگ کے اندر سے پھر بڑی تنقید آ گئی اس پر کہ یہ تو جناب کون ہے، کہاں سے لے آئے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے تنقید کی ہے ان کے بھی کچھ مفادات ہیں، انہوں نے کوئی اپنی بہو بیٹی اس میں سلیکٹ کروانی تھی مخصوص نشستوں میں، چنانچہ بالآخر جو ہے نا اس کو استعفیٰ دینا پڑا، اور اس نے اپنے استعفے میں لکھا کہ یہ جناب میں سیٹ جو ہے نا وہ نواز شریف اور مریم نواز شریف کے پیار میں جو ہے نا وہ واپس کر رہی ہوں، میں استعفیٰ دیتی ہوں، اور یہ آگے تو اس نے بڑا کچھ کہا کہ یہ کتے جو ہیں یہ لے لیں جو اس پہ تنقید وغیرہ کر رہے تھے۔ اب اس کے اندر ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ لونڈا لپاڑا جی آ گیا، آپ کو پتہ ہے کہ صحافی ہیں نام لیے بغیر، انہوں نے جناب یہ کہنا شروع کر دیا اس وقت اور اس وقت کہ یہ اس وقت بھی ڈیفینڈ کیا، اب بھی وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ او بھائی سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، یہ نون لیگ کی ہوگی، یہ یہاں سے گئی تھی ادھر، اتنی واضح وہ شکل، اتنا کون بندہ بڑی بڑی لڑکیوں کو گرفتار کر لیا گیا، پھر اس کو کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ تو یہ دیکھیں نا گلاؤ جرے میں تصویر ساری میڈیا پہ یہ تھی، کسی نے نہیں گرفتار کیا اس کو۔ تو خدا را یار کوئی صحافت کے بھی اصول ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیں پلیز۔ تھینک یو جی، نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔